الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتحاد امت۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو آتی ہے کہ بعض لوگ ان ایام کے اندر بھی تشکیک پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وقت تھا کہ جب یہ ایام آتے تھے تو عالم اسلام خوشی کا اظہار کرتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، یہاں تک کہ نئے سوٹ کو پہنا کرتے تھے، بچوں کو عیدی تک تقسیم کی جاتی تھی۔ یعنی امت کے اندر ایک اتحاد کی فضا قائم تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ملک پاکستان کے اندر بالخصوص فرقہ واریت کی ہوا چلی۔ یعنی پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو مشرک بدعتی کہنا شروع کر دیا۔ ہمیں لگتا ہے اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے، ایک طاغوتی سازش ہے جو اس طرح مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کو تقسیم در تقسیم کر رہی ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اس موضوع کا انتخاب اسی لیے یہ عنوان سے کیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتحاد امت، یعنی امت کو کس طرح متحد کیا جائے، امت کس طرح حضور علیہ السلام کی ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جائے۔ کیونکہ ان ایام کے اندر کئی لوگوں کے اذہان کے اندر کچھ سوالات آتے ہیں، وہ سوالات بسا اوقات ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، ان کے پاس رابطے نہیں ہوتے، اور پھر وہ سوالات کے جوابات سوشل میڈیا سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جیسے لوگ بیٹھے ہیں مستند عالم دین نہیں ہوتے، اکثر وہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین میں اپنی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی اپنی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دین کہتا ہے اس بات کو بیان کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی، جس کو صحابہ نے عملی طور پر پیش کیا، جس کو بزرگان دین نے تھام لیا، کیونکہ یہ دین انہی کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں مفتی فرقان مدنی صاحب۔ آپ ایک ہماگیر شخصیت کے حامل ہیں، یعنی باقاعدہ آپ نے درس نظامی کیا، مفتی کورس کیا، پھر آپ نے دنیاوی تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کیا، کراچی یونیورسٹی سے ایم فل کے مراحل کو عبور کیا، اور پھر پی ایچ ڈی کے مراحل میں داخل ہو گئے۔ یعنی دین اور دنیا دونوں علوم سے آپ آشنائی رکھتے ہیں، یعنی دین کو آپ نے پڑھا، سمجھا اور باقاعدہ اس کا پریکٹیکل کیا، اور آپ کے ہاتھ سے کئی استاد تیار ہوئے جو معاشرے کے اندر دین اسلام کا کام بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک ادارہ ہے نور الہدا کے نام سے، وہ ادارے کے اندر سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں عالم بن چکے ہیں، اور آپ تحریری میدان کے اندر بھی ید طولہ رکھتے ہیں، یعنی اپنی آپ کی ایک پہچان ہے، آپ ایک محقق بھی ہیں، اور دور حاضر کے لیے آپ کا قول ایک حجت کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے لوگو ان سے سوال کرو جو علم رکھتے ہیں۔ تفسیر رازی کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہر فن کے جو ماہر ہیں ان سے آپ کو ان کی رائے کا اعتبار کرنا ہے اور ان سے ہی سوال کرنا ہے۔ تو آج ہم مفتی فرقان مدنی صاحب کو خوش آمدید کرتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہے، کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ یہ جمع نہ ہونے کا اندیشہ ہے، شاخسانہ ہے، کہ آج دیکھ رہے ہیں برما کے اندر کیا حالت ہے، شام کے اندر کیا حالت ہے، فلسطین کے اندر کیا حالت ہے۔ اور اب یہ جو یکجا ہونا ہے، یہ نبی کے نام پر جمع ہو سکتے ہیں، نبی کے میلاد پر ہو سکتے ہیں، نبی کی سیرت پر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یکجا ہونا تو دور کی بات، لوگ مسلمانوں کے اندر باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کے اندر انتشار برپا کر رہے ہیں، ان کو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے تشکیک یعنی شک ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو کس طرح ہم ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اس کی آپ ہمیں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو میں شکریہ ادا کروں گا مفتی ڈاکٹر عدنان مدنی صاحب آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر لب کشائی کے لیے مجھے موقع دیا۔ جہاں تک تعلق ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا
اور اس منانے کے سلسلے میں لوگوں کا شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور اس نعمت پر یعنی رسول اللہ کی آمد کی خوشی منانے کی نعمت پر ایک عالمگیر طور پر مسلمانوں میں جو اتحاد نظر آتا ہے، اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، در حقیقت وہ شیطان کے جھنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت روایتوں کے مطابق فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے پرندوں کو جو زبان عطا فرمائی ہے وہ اپنی اس زبان میں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ غرض کے کائنات کے اندر خدا کی مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ساتھ اظہار مسرت کر رہے تھے۔ ہاں، صرف ایک ہی دشمن دین تھا اور دشمن اسلام تھا اور دشمن نبوت تھا کہ جو غم زدہ تھا اور وہ واویلا کر رہا تھا اور چیخو پکار کر رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اور نہیں ماں سوائے شیطان کے، کہ جو رسول اللہ کی آمد پر اس لیے آہو غوغا کر رہا تھا کہ اس کی جو محنت تھی ہزاروں سال کی، اس کی جو محنت تھی سینکڑوں سال کی، اس نے ماقبل امتوں کو گمراہ کر کے ان کو شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا کیا، حتیٰ کہ خانہ خدا کعبۃ اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کے ساتھ تعمیر کیا، اور رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس مکان، اس خانہ خدا کے اندر اس نے 360 بت رکھوا دیے تھے، اور لوگ لباس اتار کر تالیاں بجاتے سیٹیاں بجاتے ہوئے اس خانہ خدا کا طواف کرتے تھے اور ان بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ رسول اللہ کی آمد کے ساتھ ہی ہوا یہ کہ ان بتوں کے اوپر زلزلہ طاری ہو گیا اور کعبۃ اللہ کو وجد آ گیا۔ شیطان جانتا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے جو مرکز شرک بنا ہوا ہے، اس کو اب قیامت تک کے لیے جو مرکز توحید بنانے والے ہیں ان کی آمد ہو چکی ہے، ان کی بعثت ہو چکی ہے، کہ میں نے تو اس کو شرک و بت پرستی کا اڈا بنا دیا تھا، لیکن اب یہی وہ شہر ہے جس کی قسم خدا اپنے کلام مجید میں اٹھائے گا کہ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم ہے حبیب جس کے اندر آپ موجود ہیں، کہ وہ رب تبارک و تعالی اس کی قسمیں یاد فرما رہا ہے کہ جس کو میں نے بت پرستی کا مرکز بنا دیا تھا۔ بتوں نے یہاں سے جانا ہے، شرک نے یہاں سے جانا ہے، ظلمت نے یہاں سے جانا ہے، اور جو اس نے جہالت وہاں پر عام کی تھی کہ ماں سے اولاد شادی کر رہی تھی، اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس ساری تاریکی سے انسانیت نکلنے والی تھی، ظلمت جا رہی تھی، نور آ رہا تھا۔ اسی کو تو کہا گیا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ تو یہ جو خوشی تھی اس وقت ہر مخلوق نے منائی، اور اس کے بعد سے جو رسول اللہ سے خوش ہیں، صاحبان ایمان ہیں، وہ خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام دامن اسلام کے اندر آئے، رسول اللہ کے قدمین سے وابستہ ہوئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہے جس پر مجھ پہ وحی آئی اور اسی دن میری پیدائش ہوئی۔ گویا کہ رسول اللہ ہر پیر کے دن اپنی ولادت کی شکرانے میں اور خوشی کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں، اور امت کو پیغام مل رہا ہے کہ یہ میلاد وہ نعمت ہے کہ تم نے اس سے جدا نہیں ہونا، بلکہ اس کو تھام کے رکھنا ہے، اس سے جڑے رہنا ہے۔ تم اس سے جڑے رہو گے، تم اتحاد پر رہو گے، تم اس سے جڑے رہو گے، ہدایت پر رہو گے۔ تمہارے عمل میں کمزوری آئے بھی اس کی برکت سے تمہارے عمل کے اندر پختگی آنا شروع ہو جائے گی، تمہیں اتباع سنت کا جذبہ ملے گا، تمہیں اطاعت رسول کا جذبہ ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے نبی کے آنے سے تم نے خوش ہوتے رہنا ہے۔ تو الحمدللہ امت 1400 سال سے، بلکہ اب تو 1500واں جشن میلاد ہے، حضور کے آنے سے خوش ہے اور حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جہاں وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان خوشیوں کو نہ منایا جائے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ صحابہ نے منائی تھی، حضرت عمر کے دور میں اتنی مرتبہ آئی، حضرت ابوبکر کے دور میں اتنی مرتبہ آئی، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں اتنی مرتبہ یوم میلاد آیا، امام اعظم کے دور میں اتنی مرتبہ، غوث پاک کے دور میں اتنی مرتبہ کہ انہوں نے میلاد منایا یا نہیں؟ تو بھائی میلاد کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کی آمد سے خوش ہونا، اور آمد سے خوش ہونا رسول اللہ کا ذکر کرنا۔ ہم تو سال میں ایک مرتبہ اتنا اہتمام کرتے ہیں، جن نفوس قدسیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ انہوں نے میلاد منایا یا نہیں، تو میں یہ عرض کروں گا ان کی زندگی کا ہر لمحہ
بلکہ ہر سانس وہ میلاد کے ساتھ ہی گزرا کرتی تھی، سبحان اللہ، کیونکہ میلاد وہ حضور سے خوش ہونا، حضور کو یاد کرنا اور حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم رکھنا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہر لمحے اور ہر سانس کے ساتھ تھا، بلکہ وہ تو یہ جذبہ رکھتے تھے جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو آ کر پہلے یہ کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، جان عالم آپ تو وہ ہیں کہ آپ پر ہم تو کیا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اسی کو شاعر نے کہا نا کہ یا رسول اللہ، آپ کو رب تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ اور یہ جو دو جہاں ہیں، جو کچھ نعمتیں ہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا صدقہ اتار کر میں تقسیم کر دوں، یا رسول اللہ یہ سب آپ کے لیے تصدق کر دوں، سب آپ کے لیے لٹا دوں، لیکن کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم تو حضور کی آمد کی خوشی میں مال خرچ کرتے ہیں۔ قربان جائیے، اس مال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ صحابہ نے اپنی گردنیں حضور کی آمد کی خوشی میں اور حضور کے نام پر پیش کی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں پیش کی ہیں۔ غزوہ احد کا معرکہ تھا حضرت، اور غزوہ احد کے موقع پر جب دشمنان دین نے پلٹ کر حملہ کیا اور رسول اللہ کی طرف تلواریں بڑھیں تو حضور کے صحابی تھے حضرت طلحہ، تو آپ کی بارگاہ میں وہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، سپر بن کے کھڑے ہو گئے، اور بعد میں جب ان کے زخموں کو گنا گیا تو ان کی جسم پر 70 زخم موجود تھے، اور یہ زخم کس کے تھے؟ اس میں تیر کے بھی گھاؤ تھے، اس میں برچھیوں کے بھی گھاؤ تھے، اس میں تلواروں کے بھی گھاؤ تھے۔ رسول اللہ پر کوئی آنچ نہ آ جائے، یا رسول اللہ آپ کے لیے میں ایک تلوار نہیں بلکہ جتنے تلوار کے وار ہوں گے اپنی جان پر سہوں گا۔ گویا کہ بارگاہ رسالت میں ایک بار نہیں 70 بار اپنی جان قربان کی، جب تلوار کا وار آتا اپنے جسم کے اوپر جھیلتے تھے۔ تو صحابہ کا میلاد تو یہ تھا، انہوں نے گردنیں کٹوا کر میلاد منایا، انہوں نے گھر بار لٹا کر میلاد منایا، انہوں نے اپنا مال مکے میں جو موجود تھا سب نہ چھوڑ دیا، مدینہ ہجرت کی رسول اللہ کے خاطر، اس طرح میلاد منایا۔ اور پھر جب میلاد منایا اس طرح اور رسول اللہ مدینہ تشریف لائے اور ایک جلوس کی کیفیت بنی، اور مدینہ والوں نے جب دیکھا کہ وہ دو عالم کے چاند ہم پر کرم فرما رہے ہیں، تو پھر وہ بچیاں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ کہہ رہی تھی ہم پہ لازم ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، ہم خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، خدا کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر کے ساتھ جو ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کریں، بلکہ اپنی زندگیوں کو قربان کریں کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا کر دی ہے کہ حضور مدینے آ گئے ہیں۔ تو ہر امتی کو چاہیے کہ اس طرح کی جو فتنے باز اور فتنہ پرداز لوگ ہیں ان کی باتوں پہ توجہ نہ کریں، بلکہ میلاد منائیں، اور کس کے لیے منائیں؟ رسول اللہ کے لیے منائیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ مفتی صاحب نے جو ہے سیر حاصل گفتگو کی، ہمارے سامعین اور ناظرین ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، اپنے دماغ میں محفوظ کریں۔ مفتی صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یعنی ان کا تعلق کسی اور مکتب فکر سے ہو، وہ اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے یعنی ایسے دلائل دیتے ہیں جو دلیل بننے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ یعنی وہ بات یہ کرتے ہیں دیکھیں ہم 14 اگست مناتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ایک نعمت حاصل ہوئی، لیکن یہ دنیاوی نعمت ہے، اس کو منائیں گے تو وہ بدعتی بھی نہیں کہلائیں گے، اس کے اندر جو خرچ کریں گے وہ اسراف بھی نہیں کہلائے گا، اس کے اوپر وہ کسی اور پہ فتوے بھی نہیں لگائیں گے۔ جبکہ یہ ایام آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی میلاد کے ایام آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس کا تعلق دین سے ہو گیا ہے، اس کو اگر آپ مناؤ گے تو اسراف بھی آ جائے گا، بدعت بھی آ جائے گی۔ یعنی وہ اس دلائل کو جو ہے ان باتوں کو جو ہے گھما پھرا کر عوام کے سامنے اور اپنی عوام کو بے وقوف بنا کر اس طرح وہ میلاد سے روکتے ہیں۔ تو آیا کیا یہ بات دلیل بننے کے قابل ہے؟ اور یہ اس طرح یہ روکنا یہ نبی کی محبت سے دور نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلیل میلاد اس کو نہیں ملے گی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ اگر رسول پاک کی محبت دل میں سما جائے اسے جو ہے دلائل کے انبار نظر آئیں گے، اسے جو ہے نبی کی آمد کی خوشی کا جو ہے ایک سوز ملے گا، ایک گداز ملے گا، یعنی وہ بھی مرحبا کی صدائیں لگا رہا ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول
یہ نبی سے اس کا تعلق ہے، یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ 14 اگست یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن یہ دنیاوی نعمت ہے، اس میں خوشی کا اظہار کرنا، پیسے خرچ کرنا درست ہے۔ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں۔ حضرت آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ آپ دنیاوی طور پر جتنا مال خرچ کر لو تو کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کی اجازت ہے، نبی کے نام پہ مال خرچ کرو گے تو آپ کی گرفت ہو جائے گی اور آپ کی پکڑ ہو جائے گی، یا یہ بدعت ہوگا یا یہ اسراف ہوگا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے نبی کے نام پر جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو یہ عین سعادت ہے، الحمدللہ، اور یہ ایمان والوں ہی کا مقدر ہے، سبحان اللہ، بدبختوں کے مقدر میں یہ نہیں آتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دین اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب کیا کہ لاؤ اپنا مال۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا کل مال لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو میں نے سب دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیش الاسرہ جس کو کہا جاتا ہے، جب اس میں بات آئی مال خرچ کرنے کی، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے ماہ پالان۔ رسول اللہ نے پھر ترغیب دلائی 100 اونٹ ماہ پالان کے دے دیے۔ یہ سب وہ کیوں دے رہے ہیں؟ رسول اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، رسول اللہ کے حکم پر دے رہے ہیں، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی میٹھی نگاہ مل جائے اس لیے دے رہے ہیں، اور ان کا جذبہ وہ رسول اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر خرچ کر رہے ہو تمہیں کیا ملے گا اس پر، حضرت علی، ترمذی کی روایت ہے، ہر سال 2 بکرے ذبح کرتے تھے۔ بکروں سے مراد 2 جانور، ٹھیک، چھوٹا جانور 2 ذبح کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا علی ہم تو 1 جانور ذبح کرتے ہیں، آپ 2 جانور ذبح کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے مجھے رسول اللہ نے اس کا حکم دیا تھا، سبحان اللہ، 1 جانور میں اپنی طرف سے ذبح کرتا ہوں اور 1 جانور میں رسول اللہ کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ اللہ، قربان جائیے مولا علی، آپ کی شان کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے رسول اللہ نے حکم دیا تھا۔ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول کے نام پر مال خرچ کرو گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے ان کے نام پر ہم مال خرچ کرتے ہوئے اپنے دلوں کو تنگ کریں، اور وہ آقا کریم کیسے آقا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں 1 جانور آیا، عید قربان کا موقع ہے، آپ نے اس پر چھری پھیرنا تھی، سید عائشہ اس کی راویہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ کہتی ہیں رسول اللہ نے اب اس جانور پر جب چھری پھیری تو رسول اللہ کے جو امتی ہیں، یقیناً کروڑوں کی تعداد میں حضور کے امتی ہیں جو امت اجابت ہے، جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، ایک امت دعوت ہے کہ جس کے اوپر دعوت پیش کی گئی لیکن وہ قبول نہیں کر رہی، تو قربانی کی نیکی، قربانی کا ثواب جو امت اجابت ہے، کروڑوں میں سے لاکھوں ایسے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، لیکن قربان جائیے میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا کہ کوئی یہ کہے کہ میری تو قربانی ہوئی نہیں، اور حضور نے حدیث میں بیان فرمایا دحایاکم متایاکم، تمہاری یہ قربانیاں جو ہے میدان معاشر میں جب پل صراط پہ پہنچو گے تو تمہارے لیے سواری بن جائیں گی۔ اب غریب آدمی کے پاس تو میدان پل صراط پہ سواری نہیں ہوگی، سواری کہاں سے لائے؟ رسول اللہ نے جانور ذبح کیا، مینڈا ذبح کیا، اور جب ذبح کیا تو چھری پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امتی محمد، اللہ اسے میری طرف سے بھی قبول کر، میری آل کی طرف سے بھی قبول کر، اور کل امت کی طرف سے بھی قبول کر۔ قربان جائیے میرے آقا اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ تو میرے آقا کا طرز عمل تو یہ ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے مال خرچ کریں اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کریں، حالانکہ مسئلہ شرعیہ یہ ہے، حضور آپ تو شارع علیہ السلام ہیں کہ اگر 1 جانور میں 1 سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں چھوٹے جانور میں تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، حضرت ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل، لیکن وہ تو آقا ہے جنہیں خدا نے اقتدار اور اختیار عطا فرمایا ہے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، تو یہ مختار ہی کا عالم ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے، الحمدللہ، اور اور یہ مالک ہی کی شان ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو بہرحال حضور نے مال خرچ کیا، صحابہ نے رسول اللہ کے لیے مال خرچ کیا، اور اگر کوئی رسول اللہ کے لیے مال خرچ کرے انہیں اپنا آقا جان کر، اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی ان کے لیے مال خرچ کر دے صرف محبت میں، نبی جان کر نہیں، آقا مان کر نہیں، صرف بطور رشتہ داری کے، ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، مرنے کے بعد کسی نے دیکھا
کہ وہ آزمائش میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا کہ پورا ہفتہ تو پریشان رہتا ہوں، پیر کا دن آتا ہے تو میرے اوپر آسانی ہو جاتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کیوں سیراب کیا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سویبہ لونڈی حضور کی آمد کی خوشی، ولادت کی خوشی کی خبر لے کر آئی تو ابو لہب نے اس انگلی سے اپنی سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا۔ انہیں اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا نبی جان کر نہیں بلکہ ایک رشتہ داری کے تعلق کی بنا پر سویبہ لونڈی جو مال تھی اس مال کو ان کے نام پر آزاد کر دیا۔ تو جو ان کے نام پر مال کو خرچ کرے صرف تعلق داری کی بنا پر، ہو پکا کافر مشرک، جس کی مذمت میں صورت نازل ہو چکی ہو، قبر میں وہ بھی آسانیاں پائے تو قربان جائیے۔ شیخ محقق فرماتے پھر اس امتی کا عالم کیا ہوگا کہ جو کسب حلال سے، محنت کی کمائی سے اپنے آقا و مولا کے لیے مال خرچ کرے، ان کے نام پر لنگر و نیازیں تقسیم کرے، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرے، ان کے نام پر غربا میں مال تقسیم کرے۔ اللہ رب العزت دنیا میں تو عطا کرے گا، آخرت میں تو عطا کرے گا، برزخ میں تو عطا کرے گا۔ دنیا میں نعمت یہ ملے گی، میلاد کی خوشی میں جو مال خرچ کرتا ہے پورا سال اس کو تنگی نہیں ہوا کرتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں تو دل نہیں کرتا آگے سوال کریں، لیکن کیونکہ ہمیں یہ نشست کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ مفتی صاحب، اتحاد امت، دیکھیں آج فلسطین کے اندر کس طرح جو ہے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ ایسی ویڈیوز آتی ہے کہ ایک نرم دل رکھنے والا شخص وہ دیکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم میلاد کے جلسے جلوس کے ذریعے بھی کیا ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ جو میلاد ہے اس سے ہمارے عقیدے کا بھی تحفظ ہوتا ہے، عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، جو سوال کا آپ کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا میلاد منانے سے عقیدے کا تحفظ ہوتا ہے، تو میں عرض یہ کروں گا میلاد منانا یہ عقیدے کا مکمل تحفظ ہے۔ نمبر 1، جب ہم میلاد منا رہے ہیں تو الحمدللہ ہم شرک سے پاک ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے کہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں آنے کی، ولادت کی خوشی منانا۔ بے شک۔ تو جس کی ولادت ہوئی، یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود منا رہے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، خدا کے بعد سب سے بزرگ و برتر مانتے ہیں۔ بے شک۔ اور خدا، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ اور اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ اور اس سے پیچھے چلے تو هو اللہ احد، وہ یکتا ہے۔ تو توحید اور عقیدے کی پختگی اس میلاد منانے کے اندر ہے، توحید کا پرچار ہے کہ ہم رسول اللہ کی آمد کی جو خوشی منا رہے ہیں۔ دوسرا، حضور کی جب آمد کی خوشی منا رہے ہیں تو ہمارا ساتھ میں یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں آپ، اب آپ کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت جو ایک بنیادی ترین عقیدہ ہے، یہ اس کا بھی تحفظ ہے اور اس عقیدے کا بھی ابلاغ ہے کہ جو قصر نبوت کے اندر ایک اینٹ باقی تھی وہ آخری اینٹ پر ہو چکی ہے رسول اللہ کی بعثت کے بعد۔ اب قصر نبوت کے اندر کسی اینٹ کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اگر حضور کی آمد کے بعد کوئی کسی کو نبی مانتا ہے ذلی طور پر، بروزی طور پر، یا کسی بھی اعتبار سے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف معاملہ ہے۔ تو کوئی نیا نبی رسول اللہ کے بعد نہیں آ سکتا، نہ آئے گا۔ جہاں تک مزید عقیدے کا تحفظ اس میں اگر ہم دیکھیں تو جب علماء واعظ و بیان کرتے ہیں تو جو عقیدے کے اندر خرابیاں آ سکتی ہیں یا عمل کے اندر کوتاہیاں، نقص آ سکتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس پر توجہ ہوتی ہے۔ جہاں تک فلسطین کے حوالے سے بات ہے یا دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے حوالے سے بات ہے، تو جب یہ میلاد کے اجتماعات اور جلسے جلوس، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور ہوں گے تو مسلمانوں کو اجتماعی طور پر ایک پیغام ملے گا کہ اس موقع پر اپنے فلسطین کے بھائیوں کو نہیں بھولنا۔ زبردست۔ اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارباب اقتدار، ان کے پاس اقتدار ہے، ارباب اختیار، ان کے پاس اختیار ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولویوں کا کام تو صرف دعا کرنا ہی رہ گیا، اب مولوی دعا ہی کر رہے ہیں اور ان کی تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو بھائی تمہارے پاس جو اختیار ہے تم وہ استعمال کرو۔
ہمارے پاس جو اختیار ہے ہم وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارا جو اختیار ہم استعمال کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عرضیاں تو پہنچ رہی ہیں، الحمدللہ۔ اور ان عرضیوں کے پہنچنے کی وجہ سے، اور پھر وہ جو اہل غزہ موجود ہے وہاں پر، ان پر خدا کا فضل و کرم یہ دیکھیے کہ ان کے اوپر سینکڑوں ایام گزر چکے ہیں کہ جس بمباری کے ساتھ اور جس بہیمانہ سلوک کے ساتھ ان پر تشدد اور ظلم و جور کے پہاڑ توڑے گئے، اور پھر اب انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے، وہ مر جاتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ وہ دنیا میں موجود ہیں، وہ مٹی کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ انہیں اپنی موت پر غم نہیں ہے، وہ موت کو آہ کر کے گلے نہیں لگاتے بلکہ واہ کر کے گلے لگاتے ہیں۔ یہ عزم اور حوصلہ، یہ استقامت یقیناً یہ خدا کا ان پہ فضل و کرم ہے، ان کے صبر کا نتیجہ ہے، اور کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور محاذ نہیں چھوڑ رہے، ورنہ وہ جو دعاؤں کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں، اگر ان کے سر میں بھی درد ہو جائے تو وہ محاذ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اگر چھوٹا سا پٹاخہ بھی چل جائے تو وہ محاذ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ مسلمان ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو میلاد کے اجتماعات ہوں گے اس میں اور بھرپور طریقے سے دعائیں ہوں گی، اور مسلمانوں کو پیغام دیا جائے گا، بالخصوص جذبہ جہاد کے حوالے سے یہ موقع ہے کہ اس میں لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور فضائل جہاد بیان کیے جائیں، لوگوں کے اندر غیرت و حمیت کے حوالے سے جذبات بیدار کیے جائیں، اور ان کو اس بات پر متحد کیا جائے کہ جب تک ہم قرآن و حدیث کے پیغام پر مشتمل نہیں ہوں گے ہم اسی طرح پستے رہیں گے، دنیا کی آسائشات کے پیچھے بھاگیں گے تو اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے۔ جس روز ایمانی قوت کے ساتھ اگر 10 ہوں گے تو وہ 100 پہ غالب ہو جائیں گے، 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب ہوں گے، 1000 ہوں گے تو 10,000 پہ غالب ہوں گے، اس لیے کہ ایمان کی قوت وہ ہے کہ پھر کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو ایسی ایمانی قوت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ میلاد کے ایام چل رہے ہیں، دیکھیں ہمارے جو محدثین نے باقاعدہ جو ہے ایسے شخص کی روایت کو قبول نہیں کیا جس کی اسناد کے اندر کوئی نہ کوئی خلل واقع آ جائے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی شخص آتا ہے، مذہبی گفتگو کرتا ہے، مذہبی ٹائٹل لگاتا ہے، پھر وہ جو دل میں چاہتا ہے بولتا ہے۔ یعنی جہنم کے اندر ایک شخص نے ابھی ایک جملہ کہا، حالانکہ آپ دیکھیں نبی کی شان کے خلاف وہ جملہ ہے، بے ادبی پر مشتمل ہے۔ یعنی ایک مومن جو نبی کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، جس کا ایمان ہی یہی ہے، جب وہ ایسی گفتگو سنتا ہے تو اس کو تیش آتا ہے، اس کو جوش آتا ہے، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ یار یہ بولنے والا کون شخص ہے۔ پھر ترا یہ ہے کہ اس کے حمایتی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے چیلے ہوتے ہیں وہ اس کی جو ہے حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بات کی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ خوف نہیں کہ کل قیامت کے دن رسول پاک سے وہ کس طرح شفاعت کو حاصل کریں گے، حضور نے دھتکار دیا تو ان کا کیا ہوگا۔ تو ایسے شخص کو آپ کیا پیغام دیں گے، ان کے چاہنے والوں کو جو ان کے سپورٹر ہیں ان کی اصلاح کس طرح کریں گے؟ دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس پر بھانت بھانت کی بولنے والے اور سو کالڈ اسکالرز موجود ہیں کہ جو اس بات کا لوگوں کو گمان دلواتے ہیں کہ وہ جو بیان کرنے والے ہیں یہ کوئی بہت ہی صاحب علم شخصیت ہے اور ان کا بڑا ہی مطالعہ ہے، بڑے ہی محقق ہیں، ان کو حدیثوں کے نمبر بھی یاد ہیں، انہیں قرآن کی آیتیں بھی یاد ہیں، اور سامنے جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علم کی کمی کے باعث وہ ان نمبروں کو اور ان کی زبان کی سلاست کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت علامہ فہامہ ہو گئے۔ یاد رکھیے یہ نمبر غلط بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ صحیح۔ اسی طرح جو حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، حدیث کا متن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ترجمے میں اپنی طرف سے یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ تو وہی غلط کرتے ہی ہیں بلکہ قرآن بھی بعض اوقات غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مبلغ علمی ہوتا ہے کہ قرآن غلط پڑھیں، ترجمہ غلط پڑھیں، حدیث غلط پڑھیں، تشریح غلط کریں، پھر اپنی منمانی تعویلات اس کے اندر پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر ہم اپنی منمانی تعویل پیش نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ جو صحابہ کرام اور اکابر سے ہم تک چیزیں پہنچی ہم نے اسی کو آگے بیان کرنا ہے۔
تو ان عقل کے گھوڑے دوڑانے والے اور اپنی رائے سے اور اپنی عقل و فہم سے شریعت کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو ہمارا نوجوان طبقہ بعض اوقات اپنا رہنما سمجھ لیتا ہے، انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ درست بات ہے، یہ بڑی آتھینٹک بات ہے، اور ان کے اس دام فریب کے اندر گرفتار ہو کر وہ جو ان کے مسلمات ہوتے ہیں اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ حتیٰ کہ ایسے بدبخت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل، قربان جائیے وہ نفل کیسے عظیم نفل ہیں، وہ آقا جو رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوں رب کی بارگاہ میں اور آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جائیں، اس پر سوجن آ جائے، رب کو اپنے حبیب کے پیروں کی یہ سوجن بھی گوارا نہیں کہ آپ کے پیر متورم ہوں اور آپ اس مشقت میں آئیں کہ پوری پوری رات نفل کے اندر کھڑے رہیں، تو وہ رب فرمائے قم اللیل الا قلیلا، حبیب ہماری بارگاہ میں رات میں آتے ہیں، آپ آ کر کھڑے ہوں لیکن کچھ دیر کھڑے ہوں، سبحان اللہ۔ کچھ آرام بھی کریں۔ وہ اپنے حبیب کے نفل کا اتنا خیال رکھے، اپنے حبیب کے کھڑے ہونے کا اتنا خیال رکھے، اور بدبخت قسم کے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان نوافل کی ایسی مذمت بیان کریں کہ کہیں کہ اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، 4 فرض پڑھو ٹکرے مارو بھاگ جاؤ، تو بھائی تم یہ بھی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر لوگوں کو سنتوں سے باغی کر دیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح بزرگان دین ان کی شان میں گستاخیاں کریں، یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے کہ جو اگلے ہیں وہ پچھلوں کو برا کہیں گے اور ان کی مذمتیں بیان کریں گے، اور وہ اپنی عقل کو معیار بنا لیں گے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے۔ تو بالخصوص ہم نوجوانوں کو کہیں گے اس طرح کے جو لوگ ہیں خدا را ان کے دام فریب میں نہ آئیں، اور یہ سمجھنا کہ ان کو بہت زیادہ علم ہے یا ان کے پاس بہت معلومات ہے۔ آپ واقعی جو صاحب علم کسی ایک کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا علم ہوتا کیا ہے، اور پھر ذہ نصیب وہ صاحب علم جو ہے صاحب حال بھی ہو، صاحب نظر بھی ہو، اس کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھیں تو آپ کو علم کا فیضان تو ملے گا ہی، ساتھ میں جو قلب ہے انشاءاللہ اس کا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اگر ہم اپنے ہی لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیں، دیکھیں ہم نعت خوانی کی محافل کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں باقاعدہ اس کو ایک کمرشل کیا جا رہا ہے، یعنی نعت خواں اتنا زیادہ لفافہ طلب کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے محافل کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے محافل جگہ جگہ ہوتی تھی، اب بھی محافل ہو رہی ہے لیکن اب تعداد میں بظاہر کمی نظر آ رہی ہے، کیوں؟ گویا کہ اس کو کمرشل کیا جا رہا ہے، یعنی نعت خواں کا اتنا لمبا لفافہ، اتنا موٹا لفافہ، پھر اس کے اوپر جو لٹانے کا خرچ الگ ہے، پھر اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ فلاں ساؤنڈ لے کر آؤ۔ جب یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہے تو ایک بڑا بجٹ بن جاتا ہے، پھر غریب انسان اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہے، تو یہ عوام کو جو ہے حضور علیہ السلام کے ذکر سے ایک طرح سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نعت خوانوں کو اور جو یہ نعت خوانوں کی نعت کی محفلیں جو ہے اس کو جو ہے انجام دیتے ہیں، کیونکہ اب ایسا بھی ہو گیا ہے کہ بعض محافل کے اندر ابھی میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ فلاں نعت خواں عالم صاحب کا بیان تک نہیں ہے، یعنی محفل کے اندر بغیر بیان ہے اور نعت خوانی ہی نعت خوانی ہے۔ پھر وہ نعت خوانی کیا نتیجہ لے کر آتی ہے کہ ہم پر آتا ہے کہ بھائی آپ کے لوگ نماز تک نہیں پڑھ رہے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، راستہ بلاک کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کی کچھ اصلاح آپ فرمائیں۔ واقعی یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے عہد کا کہ لوگوں نے جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں اور جن کا مقصد دین فروشی ہے یا دنوں نے اس کو مقصد بنا لیا ہے، تو ہماری قوم جو ہے اس چیز کے پیچھے بہت زیادہ لگ گئی، اور چونکہ نعت خوانی یہ ہمارے روح کا چین ہے، بے شک بے شک، ہمارے ایمان کی غذا، ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی چیز ہے، بالکل ہماری غذا ہے یہ روحانی غذا، تو اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو ہمارے نعت خواں بھائی ہیں وہ اپنی اصلاح کی جانب توجہ دیں، اور جو آرگنائزر ہیں وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ محفل نعت، محفل بیان جو جلسہ کر رہے ہیں میلاد کا، اس کے اندر ایک بلکہ ایک سے زیادہ اگر ہو سکے تو اچھے مقرر جو ہیں صاحب علم ان کا خطاب رکھوائیں، تاکہ قوم کو عقیدوں کی اصلاح منتقل ہو، قوم کو عقائد کے دلائل منتقل ہوں، اور پھر اپنی اس روحانی غذا کو پانے کے لیے جب ہمارے عقیدے کی پختگی کی باتیں ہو گئی، ہمارے اعمال کی اصلاح کی باتیں ہو گئی، تو پھر اپنی اس روحانی غذا کا بھی اہتمام کریں، کسی ایک نعت خواں صاحب کو بلا لیں جو اچھے انداز سے خوش الہانی کے ساتھ پرسوز انداز میں حضور کی ثنا خوانی کریں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔
چہ جائے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ایک پوسٹر ہے تو اس میں 10 20 تھوک کے حساب سے، جس طرح ٹھیلوں پہ کیلے درجن اور کنو ملتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں پیکیج ملتا ہے کہ آپ نے 25,000 کا پیکیج لینا ہے تو یہ چھوٹے بچوں کا گروپ ہے 50,000 دے دیں تو یہ والا گروپ مل جائے گا، یعنی مالٹے یہ اے کوالٹی، بی درجہ، سی درجہ، ڈی درجہ، تو اسی طرح درجات الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے قطع نظر پھر جو آرگنائزر ہے اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو محفل ہماری قبول ہوگی، یا محفل میلاد ہوگی ہی تب جب یہ 10 کے 10 یا 12 رنگ برنگی آئیں گے۔ ارے بھائی آپ صاحب علم کو بلائیں، لوگ واعظ سنیں، عقیدے کی پختگی ہو گئی، اعمال کی اصلاح ہو گئی، یہ ایک بندہ بھی سدھر گیا، آپ کے لیے دنیا و آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی طرف بلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود نیکی کرنا، زبردست۔ اور ہمارے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ تو اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ چہ جائے کہ ہماری وجہ سے کسی کے اندر عملی اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے کوئی غلط چیز منتقل ہو جائے یا لوگ ہماری طرف انگشت نمائی کر رہے ہوں، تو بہرحال ایک اصلاحی تحریک کی تو بہت بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے، اور اس جانب توجہ کرنے کی بھی بہت شدید حاجت ہے۔ مفتی صاحب، کیونکہ آپ کے وقت کو اور آپ کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں چاہ رہا ہوں ہم اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو جتنا آپ سے جو ہے سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اتنا میسر کریں۔ اچھا، ہمارے یہاں میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت مجھے تبرکات چاہیے۔ میں نے کہا تبرکات کا کیا کروں؟ کہنے لگا میرا ارادہ ہے کہ میں تبرکات لگاؤں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پھر لوگ آئیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کہی میرا ذہن گیا یہ تبرکات کہاں سے آئیں گے؟ پھر اس نے بتایا حضرت فلاں جگہ پر تبرکات کی ریل بیل لگی ہوئی ہے۔ اب وہ تبرکات اتنے آ گئے ہیں جن کی پہچان یعنی یہ فرضی ہے، اصلی ہے، ان کے بارے میں تو ہم یعنی کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے منہ مبارک، اس پہ تو کلام نہیں، وہ تو قابل، وہ تو شفا کی حیثیت رکھتے ہیں، صحابہ کا عمل ہے، تابعین کا عمل ہے۔ لیکن جو دیگر ہیں تبرکات، ٹھیک ہے، کہ فلاں کا بال ہے، فلاں کی چادر ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں ہے، فلاں، وہ باقاعدہ اس طریقے کو وہ لے کر جو ہے ایک جو ہے اسٹیج لگاتے ہیں، پھر مخلوط وہاں پر جو ہے خواتین، نوجوان آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک چندہ باکس لگ دیتے ہیں، گویا کہ یہ کمانے کا بھی چکر لگتا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ تبرکات واقعی اصلی ہیں، یہ فرضی ہیں اور یہاں جانا چاہیے، یہاں روکنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے بھی اصلاح کریں۔ یہ بہت اہم ایک معاملہ ہے تبرکات کے حوالے سے۔ جہاں تک تبرک ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، یہ آپ سے منسوب کوئی چیز ہے، تو بزرگان دین نے تو یہ بیان کیا اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے منسوب چیز تو اس نسبت کی وجہ سے ہی ہم اس کا ادب کریں گے، بے شک، تحقیق کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، ادب کر لیں۔ جیسے سید کے بارے میں ہوتا جی، ہے۔ ٹھیک، اب رہ گیا کسی قرینے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا ہمارے یہاں آج کل لوگوں نے یہ کاروبار بنا لیا ہے کہ بھائی 100 تبرک جمع کر لو، یہ بھائی ان کے پاس 400 تبرک آتے ہیں، یہ فلانے بھائی ان کے پاس 1000 تبرک آتے ہیں، تو اس نے اسی طرح فلانا بال، فلانی چادر، فلانی مٹی، فلانا کلر، اس طرح کے معاملات جمع کر لیے۔ بھائی کیا ہے، 1000 تبرکات کی زیارت ہوگی وہاں پہ۔ تو وہ جو آرگنائزر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حضرت میرے آنے جانے کا جو اتنا بڑا میں لے کر آؤں گا تبرک کا سیٹ اپ، تو میرا تو کوئی اس میں نہیں ہے، بس اس کے آنے جانے کا جو ہدیہ ہے وہ مجھے پیش کر دیجیے گا۔ وہ کتنا ہے بھائی؟ 10,000 روپے۔ باقی جو لوگ نذرانہ ڈالیں گے وہ بھی میرا ہوگا۔ تو ماشاءاللہ وہاں پہ ترغیب بھی دلائی جا رہی ہوتی ہے، ایک بچہ جمورہ کھڑا ہوتا ہے، نذرانہ نذرانہ نذرانہ۔ عورتیں تو ہماری ماشاءاللہ بڑی عقیدت مند ہوتی ہیں، اب اس میں نذرانہ ڈالنا ہے 10,000 روپے، تو ویسے اس نے دہاڑی پکی کر لی ایک دن کی۔ باقی جو نذرانہ اس پر ڈبے میں ڈلا وہ 50,000 ڈلے، 60,000 ڈلے، 70,000، علاقے کے اعتبار سے اور لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے۔ اب اس سے یہ جو 1,000 جو تبرکات لے کر آیا ہے، وہ نماز کا وقت ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ گالیاں بھی دے رہا ہے، اس کو دین کا کوئی علم بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس کوئی تبرکات لے کر ہی نہیں آتا، نہ اس کے پاس پہنچ پاتے۔ جاہل، فاسق مولن، بلکہ دین کو دھندا بنانے والا، اس کے پاس تبرکات موجود ہیں۔ تو یہاں پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو غوث پاک کی چادر، آپ کو حیرت ہوگی، ایک شخص آیا، وہ آ کر کہتا ہے میرے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بال ہے، توبہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ وہ کہ جب آپ کا وصال ہو تو وصیت کریں اس سے پہلے کہ رات میں جنازہ لے کے چلنا۔
جب میدان معاشر میں گزر ہو تو اہل معاشر کو حکموں کی نگاہوں کو نیچے کر لو، نبی کی شہزادی آ رہی ہیں، خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہے، وہ بدبخت کیا تماشا بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اس طرح تبرکات 100، 50، 500، 1000 لے کر گھوم رہے ہیں، ضرور ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے، اس کی سند کیا ہے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا اور غائب ہو جائے گا۔ پھر ہمارے یہاں ایک طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ محفل ہے، محفل میں لوگوں کو بلانا ہے، تو نیچے لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی اہتمام ہے۔ اب لنگر کے پیسے نہیں ہو رہے تو بعض اوقات جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، جو انتظامیہ ہوتی ہے، تو انتظامیہ کہتی ہے یار لنگر کے پیسے تو ہے نہیں، کیا کرو، چلو نیچے ڈال دو، تبرکات کی زیارت کروائی جائے گی، منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، اور غوث پاک کی چادر کی زیارت ہوگی، غوث پاک کی والدہ کا دوپٹہ بطور زیارت وہاں پر رکھا ہوگا، تو آپ آئیے زیارت کے لیے، اور صرف خواتین کو اجازت ہے۔ لو بھائی ایک بڑی تعداد میں خواتین آ گئی غوث پاک کی والدہ کا دوپٹہ دیکھنے کے لیے، پتہ چلا وہ یہیں پر ہی کسی مشین کا بنا ہوا تھا۔ تو یہ بعض اوقات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اب تو علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھ دی ہیں تبرکات کے حوالے سے، کہ یہ جو گمراہی پھیلانے والے اور دو نمبری کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور کس طرح ان کے دام فریب میں آنے سے اپنے آپ کو نجات دلوائی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ مفتی صاحب کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے سامعین نبی سے تعلق کو مضبوط کریں۔ آج ہمارے نوجوان دیگر لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ان کی علمیت کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی کارنامے کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جس نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوگا، نبی سے محبت رکھی ہوگی، وہ کسی دنیا دار سے کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کے اور میرے نبی وہ ہیں جو بچپن میں تھے تو جھولے میں بیٹھ کر بھی آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، اور جب معراج کا واقعہ ہوا تو آپ چاند سے بھی آگے نکل گئے۔ آج لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں شخص چاند پہ پہنچ گیا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے چاند کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اپنے نبی کو آئیڈیل بنانا ہے۔ آج دیکھیں الہاد کی آندھی چل رہی ہے، آج جو ہے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر یہی نوجوان اپنی نوجوانیوں کو دین اسلام کے لیے وقف کریں گے تو آقا نے کہا کہ رب ان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ میں مفتی صاحب کا اپنی ٹیم کی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، اور جو ان کے نیک مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرمائے۔